اور میں آپ کو ایک حکمت عملی بتاتا ہوں، خود میرے ساتھ کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب ہیں، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے مجھ کو دعوت دی کہ فلاں شخصیت جو ہے وہ ہمارے یہاں پروگرام میں آ رہی ہے، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنا ہے۔ میں اپنے اصولوں کے مطابق ایسے پروگراموں میں شرکت نہیں کرتا جس میں کوئی بدعتی شرکت کرے، یہ میرا ضابطہ ہے۔ لیکن جن صاحب نے مجھ کو بلایا تھا ان صاحب کے ساتھ اہل سنت والجماعت یا جماعت اہل حدیث کی دعوت وابستہ ہو رہی تھی، اور وہی اس پروگرام کے آرگنائزر تھے۔ اب میرے سامنے دو چیزیں تھیں، دو دھاری تلوار تھی کہ میں یا تو جا کر کے شرکت کروں یا معذرت کر لوں اور ان کے بارے میں جو خیر کا امکانات پیدا ہو رہے ہیں اس کو کنارے کر دوں۔ میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سوچ کر کے بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا میں ایک شرط پر شرکت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں خود بھی وہاں تھوڑی دیر خطاب کروں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ خطاب کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ بدعتی جو بھی بولے گا میں اپنے خطاب میں کہیں نہ کہیں اہل سنت والجماعت کے دلائل کے مطابق اس کی لیپا پوتی کر کے آؤں گا۔ میں نے ایک عطر کی شیشی لی، بدعتیوں کے وہ صاحب جو بہت مشہور چہرہ ہے وہ اس میں شرکت کے لیے آ رہے تھے، اور یہ جو آرگنائزر تھے انہوں نے میرا تعارف کرایا تو وہ بڑے ادب کے ساتھ جھک کر کے مجھ سے ملے۔ یہ جھک کر کے ملنا بھی اہل بدعت کا طریقہ ہے، لیکن بہرحال میں نے لوگوں کے سامنے اسٹیج پر ان کو عطر کی شیشی پیش کی کہ مولانا میں آیا تو سوچا آپ کے لیے ہدیہ پیش کر دوں۔ ہدیہ پیش کر کے میں نے وہ سارے کے سارے امکانات بند کر دیے جو میرے بارے میں ہو سکتے تھے، کیونکہ مجھ کو پتا تھا کہ مجھ کو خطاب میں کیا کہنا ہے۔ اور اس کے بعد خطاب میں نے کھل کر کے اتباع سنت پر گفتگو کی، اور مجھ کو یقین تھا کہ میری عطر کی شیشی کام کر رہی ہے، اور اس نے کام کیا۔ یہاں پر اسی حربے کو جو اہل سنت والجماعت کے لیے اہل بدعت اختیار کرتے ہیں اسی کو پلٹ کر کے میں نے اختیار کیا۔ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکمت عملی جو ہوتی ہے یہ کہاں پر کیسے اختیار کرنی، جب تک آپ ہم سے نہیں سمجھیں گے جب تک اس کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ مصلحت اور مفسدت دیکھ کر کے اس کے بارے میں علماء اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔